شکر کر کے وہ ہار جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی 28 پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مجادلہ. مجادلہ مطلب ڈیبیٹ کرنا یا تھوڑا آرگو کرنا، تو اس طرح سے. قد سمع اللہ قول التی، تو اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو کہ آپ سے جو ہے جھگڑا کر رہی تھی اپنے اسپاؤس کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ دونوں کی جو کنورسیشن تھی وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس میں جو ہے ایک صحابیہ جو تھی حضرت خولہ بنت مالک جو تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ شکایت کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کا کہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ زہار کیا ہے. زہار ان پہلے زمانے کی جو تھی ایک طرح کا ڈیورس دینے کا طریقہ تھا کہ کوئی اپنے بیوی سے جو ہے لڑائی کر کے اس کو کہہ دیتا تھا کہ تمہاری بیک جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈیورس ہو جاتی تھی. تو ان کے بچے بھی چھوٹے تھے، بہت پریشان تھی، تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو وہ خاموش ہو گئے. ان کو کیونکہ کوئی حکم نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں، میں ان سے کیا کہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے، تو اس کا مفہوم یہ تھا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو پھر وہ جو تھی وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کرے. اب تو اس کا مفہوم یہ تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات بھیج دی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حجرے میں تھی، دوسری سائڈ پہ تھی، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش پہ یہ بات سن لی اور فوراً اس کی سولوشن بھیج دیا. فوراً وہی آ گئی اور اس کا سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا گیا. اور یہی حضرت خولہ جو تھی، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امیر المومنین تھے، کہیں کام سے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے ان کو روک لیا اور کافی دیر لگی، کچھ بات ان سے کرتی رہی. تو باقی لوگ تنگ ہو رہے تھے نا کہ آپ کیا مطلب ایک اولڈ وومن ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں نا، وی ہیو سو مینی تھنگس ٹو ڈو. تو وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے اوپر ساتوں آسمانوں پہ سن لی تھی، تو میں اس کی بات کیسے نہ سنتا. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. مطلب ان کے کہنے سے کہ تمہاری بیک جو ہے میری ماں جیسی ہے، یعنی کہ تم میرے پہ حرام ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں کروں گا. تو ان کے کہنے سے ایسے نہیں ہو جاتا، ان کی ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ایکچولی ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کہ منکر ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے. وَزُورًا، اور جھوٹ ہے. جس طرح سے منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولی بیٹی نہیں ہوتی، اسی طرح کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات جو ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھیج دی. والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں اپنی وائفز کے ساتھ. ثم یعودون لما قالوا، اور پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں جو کہ انہوں نے بات کہی. تو یعنی کہ ٹائم بھی پورا نہیں ہوا اور پھر یہ کہ وہ واپس اپنی وائف کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کفارہ دینا ہوگا. ان کی سزا کیا ہے کہ وہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ وہ جو ہے ان کو چھونے سے پہلے کوئی غلام جو ہے اس کو آزاد کریں. ذالکم توعظون بہ، یہ جو ہے تمہیں واعظ کیا جاتا ہے اس بات سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے. 2 months ہمارا 1 مہینہ ہونے والا ہے، تو ان کو 2 مہینے لگاتار وہ کرنے ہیں. اور اس میں اگر کوئی شرعی عذر کے بغیر کوئی چھوٹ جائے تو اگین پھر سے گنتی سٹارٹ ہو جائے گی. من قبل ان یتماسا،
اس سے پہلے کہ ان کو وہ چھوئیں. تو ریلیشن شپ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ کفارہ نہ دے دیں. اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، تو پھر یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور کھانا ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنے گھر والوں کو جیسے کھلاتے ہو اس طرح سے 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ نہیں کہ 60 چاکلیٹس دے دیں یا 60 جو ہے وہ اس کے چپس کے پیکٹس دے دیں. پراپر کھانا 60 لوگوں کو کھلانا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور رسول پہ. تو اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جتنی دفعہ بھی وہ کریں گے کفارہ دیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. یہ کھانا کھلانا بے شک ایک دفعہ نہیں ہے، آپ ایسا ایسا کھلاؤ، لیکن جب تک آپ پورا کھلا نہیں لیتے جب تک آپ جو ہے اپنی وائف کے پاس نہیں آ سکتے. تو پھر یہ کہ جب بھی وہ کھلائے گا تو یہ کہ اس کو اللہ کی یاد آئے گی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. تو اس طرح سے اس کے ایک ایمان کا بھی تجدید ہوتی ہے اور ایمان کا بھی امتحان ہے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کرے. ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، تو یہ ہے کہ وہ ذلیل ہوئے جیسے کہ ان سے پہلے بھی لوگ ذلیل ہوئے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ رسوا کن عذاب ہے. یعنی کہ جو نہیں مانے گا، جو ڈینائی کرے گا ان باتوں کو، تو اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ وہ اکٹھا کرے گا سب لوگوں کو سب کے سب. پھر فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تو ہر چیز کو شمار کر رہا ہے، ہر چیز کاؤنٹ کر کے لکھی جا رہی کہ کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبت کی، کہاں نافرمانی کی. اور انسان بھول جاتا ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا مسٹیکس کی ہیں، کہاں کہاں نافرمانی کی ہے، لیکن وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. تو ان جو صحابی تھے ان کے پاس اتنا نہیں تھا، اتنا زیادہ فورڈنگ نہیں تھے، تو پھر ان کی ہیلپ کر کے تو ان کا کفارہ جو تھا وہ کمپلیٹ کرا دیا گیا تھا. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تو جب بھی سرگوشیاں کرتے ہیں اگر 3 لوگ کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور اگر 5 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك، اور چاہے اس سے کم لوگ ہوں. ولا اکثر الا هو، یا وہ زیادہ لوگ ہوں، اس کے 6 سے زیادہ ہوں. ما ہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینا ما کانوا، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں. تو اللہ جب بھی کوئی گوسپ کریں، کچھ بھی کریں آپس میں، تو سوچیں کہ اللہ سن رہا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، اور وہ قیامت کے دن بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کہ روکا گیا کہ سرگوشیاں نہ کریں. ثم يعودون لما نهوا عنه، لیکن پھر وہ لوٹتے ہیں اس سے جس سے وہ روکے گئے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی. وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کی. تو یہ ہے کہ یہ لوگ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تو ان کو مومنین کو بھی پریشانی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی حملہ ہونے والا ہے، مدینہ پہ کوئی دشمن آ رہا ہے. تو اس طرح سے جب یہ کرتے ہیں آپس میں سرگوشیاں تو وہ ان کو بھی ایک گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یہ ضرور کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی ایسی باتیں پتہ ہے اور یہ ہم سے چھپا رہے ہیں. تو اس طرح سے ویسے بھی ایک بری وہ عادت ہوتی ہے، محفل میں بھی نہیں سرگوشی کرنی چاہیے جب سب لوگ ہوں. تو یہ نہیں کہ 2 جو ہے آپس میں کر رہے ہیں اور یہ کہ باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، ویسے بھی بیڈ مینرز ہوتے ہیں. اور پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور جب بھی کچھ لوگ ویسے بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کو دیکھتے ہو کہ یہ جو ہے آپس میں ایک گروپ بنا کے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور آپس میں کوئی پلان کر رہے ہیں، تو باقی لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے نا الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، یہ ضرور کوئی شوشہ چھوڑیں گے، کوئی ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا نیگیٹو بات لے کر آئیں گے. تو مسلمان جو تھے ان سے گھبراتے تھے، ان کا جو ایسا گروپ بن جاتا تھا، گروپ بازی کرتے تھے اور پھر جو ہے نا لوگ پریشان ہوتے تھے. تو اس طرح سے گروپ بازیاں نہیں کرنی چاہیے.
ایک دوسرے کو ساری کمیونٹی کو لے کر چلنا چاہیے اور سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اس طرح سے علیحدہ سے چھوٹے چھوٹے گروپس نہیں بنانے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ کا تو جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ تو اس طرح سے سلام نہیں کرتے آپ کو جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے. تو جیسے آتے تھے منافقین اور یہودی جو تھے وہ آپ کو پراپر سلام نہیں کرتے تھے, جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ آپ پہ سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. یہ کیا کہتے تھے السلام علیکم, تو اس کا مطلب ہوتا تھا جیسے موت, آپ کے اوپر موت آ جائے, تو اس طرح سے. اور جہاں پہ سلام بھی کرتے تھے تو سنسیئرلی نہیں کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو جو ہے نا پراپرلی سنسیئرلی سلام نہیں کرتے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اور جو ان کے اپنے نفسوں میں ہیں, دل میں آپ کو اچھا نہیں چاہتے تھے کہ آپ مطلب ختم ہو جائے مشن آپ کا. لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ اور دل میں یہ بھی سوچتے تھے کہ یار ہم لوگ دیکھو اتنا ان کو ہم غلط سلام کرتے ہیں, ان کا ہم برا چاہتے ہیں, ان کا ہم کتنا زیادہ نیگیٹو چاہتے ہیں, تو ہم پہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیجتا. مطلب اس کا مطلب ٹھیک ہی ہے, اس کا مطلب تو یہ اپنے دل میں سوچتے تھے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا تھا. حسبہم جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے, دنیا میں بچ بھی گئے تو دوزخ ان کے لیے کافی ہے. یصلونہا اس میں وہ جلیں گے, فبئس المصیر اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا تناجیتم اگر تم سرگوشیاں کرو, فلا تتناجوا بالاثم والعدوان تو تم گناہ اور زیادتی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرنا, ومعصیات الرسول اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہیں کرنی ہی ہے تو کیا کرو, وتناجوا بالبر والتقوی کہ تم سرگوشیاں کرو نیکی اور تقوی کے بارے میں. یعنی کہ کوئی اچھی بات ہے, کوئی اگر ہمارا پلان بن رہا ہے, کوئی مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, کوئی کہیں پہ اسکول بن رہا ہے, کوئی نیا پروگرام سٹارٹ کرنا ہے, اس طرح کی آپس میں بات کرو. یہ نہیں کہ کسی کی جڑیں کاٹنا یا کسی کا وہ کرنا, اس طرح نہیں. تو پھر یہ کہ اچھی باتیں کرو, یا کسی کو صدقہ دینا ہے, کسی میں دو میں صلح کرانی ہے, تو اس طرح کی سرگوشیاں کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اسی کے پاس تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. انما النجوى من الشیطان بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے, لیحزن تاکہ وہ غمگین کرے, الذین آمنوا ایمان والے, ولیس بضارہم شیئا اور حالانکہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, الا باذن اللہ ایکسیپٹ کہ اللہ کی پرمیشن ہو. تو ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہو ان کی سرگوشیوں سے پریشان مت ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پہ چاہیے توکل کریں, ٹرسٹ کریں مومن. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو. ایکسکیوز می بس. اچھا, تو جب کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو, فافصحوا تو تم کشادگی پیدا کیا کرو, یفصح اللہ لکم تو اللہ تم میں کشادگی پیدا کرے گا. یعنی کہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے صحابہ کو شوق ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب بیٹھیں, غور سے سنیں ہر چیز کو, جو ہے نا جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا آگے آگے بیٹھتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, تو وہ ایسے کرتے تھے. اب منافق دیر سے آئیں, آرام سے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے, پھر آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے, اور پھر کئی دفعہ باتوں میں ہنسی بھی نکل جاتی تھی, تو ساری محفل کو جو ہے وہ ڈسٹرب بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایٹیکیٹ بتا دیا کہ تم لوگ آپس میں جب بیٹھو ذرا کھلے کھلے بیٹھو, تاکہ منافقین جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ پیچھے آ کے بیٹھے, وہ آئیں جگہ ہوگی تو ان کو بھی بیچ بیچ میں آ کے بیٹھنا ہوگا, اور سائڈس پہ ذرا تھوڑے وہ بھی ہوں گے, ذرا مخلص صحابہ ہوں گے, تو پھر وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح سے یہ کہ محفل ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور جب کہا جائے کہ اب تم چلے جاؤ, ختم ہو گیا سارا لیکچر, ختم ہو گیا, محفل ختم ہو گئی, تو پھر اٹھ جایا کرو. فَانشُزُوا تو جلدی چلے جاؤ, یہ نہیں کہ جاتے جاتے بھی کہیں کتنی دیر کر دو اور ادھر ادھر کی دوسری دنیاوی باتیں شروع کر دو. تو درس کی محفل سے اٹھ کے جلدی بھی چلے جانا چاہیے, اور پھر یہ کہ وہ باتیں جو مائنڈ میں رہ جاتی ہیں, کیونکہ پھر ہم بیٹھتے ہیں پھر اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ باتیں, کپڑوں کی باتیں, جیولری کی باتیں, جوتوں کی باتیں, وہ ہمارے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں. تو ایسی محفلوں سے اس کا سارا سمیٹ کے اس میں سے پازیٹیو چیزیں, تو پھر ہمیں جلدی جو ہے نا اٹھ جانا چاہیے. جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ جو ہے وہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ ہیں جو کہ مزید علم اور درجات دیے گئے ہیں۔ تو جتنا علم سمیٹ کے جاؤ گے تو اتنا ہی علم جو ہے انسان کو بلند مقام دیتا ہے اور زیادہ انسان کو درجہ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، تو اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ تو یہ بھی بہت بری بات ہے، اور کوئی جائے جیسے کوئی پانی پینے گیا ہے، کچھ لینے گیا ہے، تو اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جانا، یہ بھی بری بات ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب سرگوشی کرو تم رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم، تو تم اپنی اس سے سرگوشی سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ دے دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہیں پاک کرنے کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو تھے بہت سوال کرنے لگ گئے تھے، اور کئی دفعہ اتنا زیادہ بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اپنا پرسنل معاملہ پوچھنا ہے، کوئی پرسنل بات پوچھنی ہے، تو پہلے تم صدقہ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں پاؤ، صدقہ دینے کے پیسے نہ ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اب جو تھا لوگ کم ہو گئے، انہوں نے بات پوچھنی بھی چھوڑ دی، کافی زیادہ جو نا اوائڈ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم پہلے جو ہے سرگوشی کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر یہ ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کینسل ہو گیا یہ پھر نا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تم پہ مہربان ہوا، تو یہ حکم کینسل ہو گیا۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ جب حکم آیا تھا تھوڑا شارٹ ٹرم کے لیے، تو میں نے اس پہ فوراً عمل کر لیا تھا، اور انہوں نے کچھ صدقہ دے کے کوئی بات پوچھی تھی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو بس تم اپنے روٹین کے کام کرو جیسے تمہیں باقی ریچولز کرنے ہیں، کہ تمہیں نماز قائم کرنی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو جو کہ دوستی کرتے ہیں، قوماً غضب اللہ علیہم، جس پہ اللہ نے غضب کیا، یعنی کہ جو منافقین اور یہودیوں کی دوستی ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، تو وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، یعنی منافقین جو ہیں وہ یہودیوں سے بھی دوستی کرتے ہیں، ایکچولی نہ تو وہ صحیح مسلمان ہیں اور نہ ہی وہ یہودی ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، تو وہ کنفیوزڈ لوگ ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں اور یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے وعدے کرتے ہیں، ایکچولی وہ ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، تو ان کا پرسنالٹی ہی ایسی ہے اور بیہیویئر ہی ایسا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، تو یہ جو ہے اپنی قسموں کو جو ہے بناتے ہیں ایک ڈھال، یعنی یہاں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمانوں کے غصے سے بچ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو اس لیے، اور ویسے بھی جب فائدے ہوتے ہیں تو پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ دیں کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ، اور ایکچولی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پیچھے پیچھے روکتے ہیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو کیا ہے ان کے لیے؟ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لَن تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، نہیں کام آئے گی ان سے ان کا نہ تو مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جب اللہ جو ہے اٹھائے گا سب کے سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہاں پہ بھی ادھر قیامت کے دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے، جیسے اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز کے اوپر ہیں اور وہ اپنے آپ کو
बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत समझते हैं कि हम लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, तो क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के साथ भी यही चालें चल लेंगे। तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अला खबरदार इन्नहुम हुमुल काज़िबून, बेशक वो झूठे हैं। इस्तहवज़ अलैहिमु शैतान, और उनके ऊपर जो है शैतान मुसल्लत किया जाता है, मुसल्लत होता है। फ़अन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, और वो उनको भुला देता है अल्लाह का जिक्र करना, उनको अल्लाह से गाफिल कर देता है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान के साथी हैं। अला खबरदार इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून, शैतान जो शैतान का ग्रोह है वो लूजर्स में से होगा, वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू, और वो लोग जो कि अल्लाह उसके रसूल के साथ जो है वो मुखालफत करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो क्या होगा उनके साथ? उलाइका फिल अज़ल्लीन, वे ये लोग जो है वो जलील तरीन है मखलूक में से, तो उनका मुकाम बहुत नीचे है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फीरियर हैं। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने लिख दिया, ये बात लोहे महफूज में भी है, तकदीर में भी है कि मैं और मेरे रसूल जो है वो गालिब आएंगे, ये अल्लाह की सुन्नत है। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह जो है वो कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और नहीं तुम पाओगे मोमिनों को जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, युवादूना, कि वो मोहब्बत करते हैं, मन हादल्लाह व रसूलहू, उन लोगों से जो कि मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। तो मोमिन कभी भी इन लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते, इनके साथ जो है वो दोस्तियां नहीं कर सकते, चाहे कि बेशक के वो वलौकानु आबाअहुम, चाहे वो उनके आबाउ अजदाद ही क्यों ना हो, क्योंकि कई अभी मुशरिक थे, तो वो उनसे उनकी मोहब्बतें ख़त्म हो गई थी अपने आबाउ अजदाद के साथ भी, अपने बाप दादा के साथ भी। औ अबनाअहुम, चाहे वो उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, या उनके भाई क्यों ना हो, व अशीरतहुम, या उनके कुंबे क्यों ना हो, उनके कज़न्स, उनके भाई, उनके बाप, उनको उनसे मोहब्बत ही नहीं रही अगर वो मुसलमान नहीं हुए। उलाइका कतब फी कुलूबिहिम, क्योंकि इसलिए कि रासिख हो गया है उनके दिलों के अंदर अल ईमाना, ईमान, उनको सिर्फ ईमान से मोहब्बत है और उनको ईमान के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रही। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और उन्होंने तायद की एक रूह के साथ, एक ख़ास मदद के साथ, यानी कि ये जो नूर है उनके पास, उससे उनके पास ये जो ख़ास नूर आ गया ईमान का, तो वो उसकी वजह से उनकी मोहब्बतें चेंज हो गई हैं। अपने वो फैमिली मेम्बर्स जो दीन को फॉलो नहीं करते, ईमान को फॉलो नहीं करते, उनकी उनसे मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, और उनको वो दाखिल करेगा उन बागात में जिनके नीचे के बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, नहरें, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, व रदू अन्हु, और वो भी उनसे राज़ी हो गए। अल्लाह ताला हमसे भी राज़ी हो जाए, हम अल्लाह से राज़ी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का ग्रोह है। अला खबरदार इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, बेशक अल्लाह का जो ग्रोह है वही फलाह पाने वाला है। अल्लाह ताला हमें भी अपने ग्रोह में शामिल कर ले, आमीन। सूरत हशर मदनी सूरत है, ये इसमें ग़ज़वा बनु नुज़ैर जो है उसका जिक्र होगा। बनु नज़ीर या बनु नुज़ैर कहते हैं, तो नमाल अली जो है वो उनको ज़्यादा बनु नुज़ैर ही कह रहे थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, तारीफ़ की अल्लाह के लिए जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह की परफेक्शन जो है उसको कह रही है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, उसने निकाला उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, यानी कि ज्यूज़ का जो एक ग्रुप था बनु नुज़ैर, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, लिअव्वलिल हश्र, पहले हशर में, पहले उसमें भीड़ में, मजमे में, तो यानी कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की, इन्होंने जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको तोड़ा, तो अल्लाह ताला ने इनको मदीना के पास जो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया कि यहाँ से निकल जाओ, और ये जो थे यहाँ से निकल के खैबर में जाके आबाद हो गए। तो इनको कहा कि अपना ये छोड़ जाओ, जहाँ से निकल जाओ। माँ ज़ननतुम, नहीं तुमने गुमान किया था, अन ये कि यखरुजू, कि वो निकल जाएंगे, इतना ईजी नहीं था, क्योंकि इन सब ने अपने को किले में बंद कर लिया था और इन्होंने सोचा कि मुसलमान जो है खुद ही जो है वो डिसहार्ट होकर निकल जाएंगे यहाँ से,
لیکن کیا ہوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کو ان کے قلعے سے جو ہے کوئی نکال نہیں سکتا، وہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، ان کے لیے وہ بہت سیف ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے تھے، من اللہ، اور اللہ سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے۔ کیا ہوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تو ان کے دلوں میں روب پڑ گیا، کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کچھ نہیں کرنا پڑے، ان کے دل میں اتنا روب آ گئے، اتنا ڈر گئے یہ مسلمانوں سے، اللہ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ یخربون بیوتہم بایدیہم، تو یہ اپنے گھروں سے جو اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، جو انسان جیسے سجاتا ہے اپنے گھر کو اتنا زیادہ، تو یہ پھر اب ان کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم جو کچھ لے کے جا سکتے ہو اپنی سواریوں پہ، تم لوگ سواریوں کو لاد لو جتنا لاد سکتے ہو، اور پھر مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور یہ قلعے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو پھر یہ کہ یہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس پہ لاد رہے تھے، اور اپنے اکھیڑ رہے تھے، جیسے ہوتا ہے نا اوپر جیسے شینڈل ٹائپ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، یا کنڈیاں ہوتی ہیں، دروازوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کو جو سمجھ آ رہی تھی جتنا اتار سکتے تھے اپنی چیزیں اتار کے، تو انہوں نے اپنے جانوروں کو لاد لیا تھا۔ تو یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی چیزیں جو تھی وہ برباد کر دی، وایدی المؤمنین، اور پھر مومنین نے بھی، یعنی کہ پہلے مومنین نے ان کی ہیلپ بھی کی، چلو جو جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور پھر بعد کی چیزیں جو ہے وہ خود یوز کر لی۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے اولی الابصار عبرت حاصل کرو۔ جو انسان سوچتا ہے، اولی الابصار کا ہوتا ہے جو ڈیپتھ میں جاتا ہے، جو سوچتا ہے، عبرت لیتا ہے، تو اے آنکھوں والو تم لوگ جو ہو اس سے عبرت لو، کہ جو شخص اللہ رسول کے عہد کی پابندی نہیں کرتا تو اسے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں تو جو ان کا انجام ہوگا وہ ہوگا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے نہ لکھتی ہوتی ان کے لیے جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں ان کو عذاب ہوتا، لیکن ان کے لیے یہی تھا کہ یہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ وَمَا يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ان کو سزا ملی، اور ان کو ان سے ان کے گھر جو ہے چھڑا دیے گئے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، نہیں تم نے کاٹے کھجور کے درخت۔ اب ان کو اسٹریٹجی کے لیے تھوڑے سے جو ہے نقل و حرکت دیکھنے کے لیے کچھ جو تھے کھجور کے درخت جو ہیں وہ کاٹنے پڑے تھے، تو ان کو یہودیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسا رسول ہے، کیسا پروفٹ ہے جو کہ کھجور کے درخت کاٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم نے کاٹے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑ دیا ان کو، قائمہ، کچھ جو تھے وہ چھوڑ دیے گئے تھے، کھڑے تھے، اور کچھ کاٹ دیے گئے تھے، قائمۃً علی اصولہا، کچھ قائم رہے اپنی جڑوں پہ، فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی پرمیشن سے آپ نے یہ سب کیا تھا۔ ولیخزی الفاسقین، اور یہ ہے کہ جو فاسق لوگ ہیں ان کو رسوا کریں۔ وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی رسول کرتا ہے وہ اللہ کی پرمیشن سے کرتا ہے۔ تو پھر کچھ کھجور کے درخت جو تھے وہ کاٹ دیے گئے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ پھیر لایا اللہ، اب یہ جو تھا یہ مالی فے تھا، پہلے بھی ہم نے پڑھا، آپ کو آئی ہوپ یاد ہوگا مالی فے کیا ہوتا ہے، جو بغیر جنگ کیے جو ہے آتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ جو جنگ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مالی غنیمت کہتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے ہوتا ہے وہ مالی فے ہوتا ہے۔ تو مالی غنیمت ہمیں یاد ہے کہ ہم نے سورۃ انفال میں پڑھا تھا، اس کو انفال کہتے ہیں، اور وہ 1/5 جو تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، اور پھر باقی 4/5 جو تھا وہ سولجرز میں ڈیوائڈ ہوا تھا۔ تو شروع میں اللہ نے بالکل ہی منع کر دیا تھا، جب صحابہ تھوڑا آپس میں ان کی وہ آرگومنٹس ہوئے، شروع میں اللہ نے بالکل بند کر دیا کہ سارا مال غنیمت ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن پھر اس کے حصے کر دیے کہ 1/5 رسول کے لیے اور 4/5 سولجرز کو دیا جائے گا، اور سولجرز میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ڈبل اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس سواری ہو، کیونکہ اس کو سواری کے چارے کے لیے یہ چیزوں کے لیے اس کو چاہیے، اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو سواری والے سولجر کو ڈبل ملتا تھا، اور جو پیادا تھے ان کو جو ہے وہ اس کا ہاف ملتا تھا۔ تو اب جو ہے مالی فے جو ہے، کیونکہ اس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی زخمی نہیں، کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی کسی کا جانور زخمی نہیں ہوا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ رسول کے لیے ہے۔ منہم فما اوجفتم علیہ،
تو نہیں کیونکہ تم نے دوڑائے اس کے اوپر من خیلی ولا رکاب، نہ تو تمہارے گھوڑے دوڑے ان کے اوپر اور نہ ہی کوئی اور سواری، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، رسول کو مسلط کرتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ما افا اللہ علی رسولہ، تو جو مالک ہے ملا جو اللہ نے دیا ان کے رسول کے لیے، من اہل القریٰ، وہ ہے بستی والوں کے لیے، فللہ ولی رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ سارا جو ہے ایک طرح سے سوشل ویلفیئر میں کام آئے گا، بیت المال میں جائے گا، اور یہ ہے کہ اس میں عام اس میں یہ سارے جو پور لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان کے اوپر یوز ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو ہے یہ دولت جو ہے یہ گردش جو ہے صرف تمہارے امیروں کے پاس نہ جائے اور آرمی والوں کے پاس نہ چلا جائے، یعنی کہ مالداروں کو نہ دیا جائے، کیونکہ ورنہ پھر دولت مند جو ہوتا ہے وہ اور امیر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہوتا ہے وہ اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح سے بس ایک دو کلاسز بن کے رہ جاتی ہیں، امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے، اور کتنی زیادہ آپس میں جو ہے نفرتیں آتی ہیں۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے، امیر غریب کو دیکھتا ہے تو اس کو ان سے آتی قرائت کہ یہ کیسے غریب سے لوگ ہیں، اور ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو بہت بڑا جو ہے نا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال فے جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروا دیا۔ اور اس طرح سے زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اسلام سسٹم اگر پوری طرح سے فالو کریں، امیر لوگ پراپرلی اگر زکوٰۃ دیں تو بہت اچھے طریقے سے کوئی جو ہے نا غریب نہ رہے، لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تو جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اگر کسی چیز سے وہ روک دیتے ہیں تو تم لوگ اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ جو ہے وہ سخت ہے سزا دینے میں۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، تو جو فقیر ہیں، مہاجر ہیں، وہ جو ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی جو مدینہ سے امیگرینٹ آئے ہیں، جو مہاجر آئے ہیں، ان کو حصہ دیا گیا، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وَأَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے اور ان کے مال بھی رکھ لیے گئے۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل، وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی رضوان چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی، یعنی کہ یہ لوگ جو تھے اپنی اصحاب صفہ بھی تھے جو کہ اسٹینڈنگ آرمی سی تھی، جب بھی ضرورت ہوتی تھی کہیں پہ کوئی مارکا ہوتا تھا تو یہ سب آ جاتے تھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ نے ان کو جو ہے اس میں سے حصہ دلوایا۔ اولئک هم الصادقون، اور وہ لوگ جو ہیں سچے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں والذین تبوا